حضرت ابراہیم جب قرآن خلیل خدا کا تعارف کرانے پر آیا تو شروع کہاں سے کیا؟ وَإِنَّهُ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور نوح کے جتنے مجلس میں آئے میں ان سے درخواست کرتا ہوں، میں ان سے شہزادی زہرا کا واسطہ دے کے درخواست کرتا ہوں، مجھے کیا تکلیف ہے جب مجھے پتا ہے کہ میری تقاریر کے بعد میں اپنے والدین سے، میں اپنے عزیزوں سے پاکستان ملنے جاؤں گا تو میری گردن اڑا دی جائے، کوئی مشکل نہیں، مگر اس کے باوجود میں اپنے سر کو میں اگر حج پر نہیں جا سکتا، کیوں نہیں جا سکتا؟ مجھے پتا ہے کہ کیا ہونا، میں حج پر جا نہیں سکتا چونکہ پھانسی کی سزا سننے کے بعد آ چکا ہوں، مجھے پتا میں نہیں جا سکتا ہوں، مگر کیا میں اس طرح سے بچ جاؤں؟ مگر مجھے موت پر یقین ہے، میں اس لیے بھی بولتا ہوں کہ میری اس گفتگو سے شاید لینے والا آ جائے، اگر لینے والا آ جائے تو مجھے کیا چاہیے؟ مجھے نہیں چاہیے زندگی، اگر موت ہی شرط ہے تو امیر المومنین 10 دفعہ آپ کی بارگاہ میں موت کے لیے حاضر ہیں ہم، درست، مجھے کوئی، مگر آپ یہ بتائیے جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں تو کسی کے دکھ میں، درد میں ان کو دعوت دے رہے ہیں، میرے عزیز غور کیجئے، ایک طرف اہل طہارت ہے، دوسری طرف اہل نجاست ہیں، ایک طرف آسمانی اور نورانی ہستیاں ہیں، ایک طرف خاکی، ایک طرف خالصتاً نور ہی نور ہے، ایک طرف ظلم۔ قرآن کریم مجھ سے اور آپ سے، ہر انسان سے، اسلام مسلمان ہے، ہر حَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، انسانی سوال ہے، اسلامی نہیں، انسانی، کیا علم رکھنے والے اور جاہل برابر ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ علی کے مقابلے میں خود کسی نے دعویٰ نہیں کیا میں عالم، کیوں کہا؟ کہ اگر علی نہ ہو، 70 دفعہ کیوں کہا علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا؟ علم کی وجہ سے۔ کیوں کہا؟ یہودی آئے پوچھنے کے لیے کہ کون ہے تمہارے پیغمبر کا نام، سرور کائنات کی وفات ہوا، لے کے گئے، یہ ہیں، آپ ہیں، 12 افراد سن چکے ہیں، آپ ہیں، ہاں ہم ہیں، ہم سوالات لے کر، یہودی پہلی بار ہمیں نمائندہ بنا کے بھیجا، اگر آپ نے تسلی بات جواب دیا ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ وقت جیسے سرور کائنات کی زندگی کا آخری حصے میں سن 7 میں ہجری میں نجران کے نصارہ آئے، یہودی کبھی نہیں آئے تھے، یہودی سرور کائنات کی وفات کے بعد آئے، اس لیے سرور کائنات کی وفات کے بعد انہوں نے کہا بہترین موقع ہے اسلام کو، اب اسلام پر علمی طور پر حملہ کرنے کا، اس لیے کہ اگر واقعاً پیغمبر تھے تو پیغمبر کوئی بھی اپنے جانشین کو چھوڑے بغیر نہیں جاتا، اگر پیغمبر نہیں ہیں تو ان کا کوئی جانشین ہوگا نہیں، حکومت تھی کر لی، چلے تو چلو ہم اب چلتے ہیں، آئے یہودی، کہاں کچھ سوالات لے کر، وہ خلیفہ اول نے کہو آسمانوں کا تالا کیا اور اس کی چابی کیا؟ بیوقوف، کتنا بڑا تالا ہوگا آسمانوں کا اور اس کی چابی ہوگی؟ کوئی ایسا نہیں، آسمانوں کا کوئی تالا نہیں، چابی ہے، آپ پیغمبر کے جانشین ہیں، کہا کیوں؟ کہا نہیں ہم پوچھ رہے ہیں، ہمیں جانشین ہو، دیکھتے نہیں ہو؟ نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں اس لیے تو پوچھ رہے ہیں۔ وہ سمجھ گیا، اس نے کسی کو اشارہ کر کے علی کو بلا بولا، کائنات کو بلا گیا، حضرت آ گئے، یہ پہلے سوالات کر چکے تھے، یہودیوں نے کہا کیا واقعاً یہی تمہارے پیغمبر کا جانشین ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس تھے، تیز تھے، انہوں نے کہا ہاں ایسا ہے کہ نہیں، ہاں کہے تو پھنس جائے، نہ کہے تو ان کے ڈنڈے سے، میں بلا لیتا ہوں، کیا مطلب؟ نہیں مطلب یہ کہ جو مطلب میں کسی کو بلا لیتا، اس طرح سے روایت، معذرت کی روایت اس طرح سے ہے، میں جیسے عرض کر رہا ہوں اسی طرح سے، اسی انداز میں۔ عبداللہ ابن عباس ظاہر اپنی جان کا خیال بھی رکھتے ہیں، تو بلا لو۔ اب جب مولا کائنات کو بلایا، اسالونی ما بدأ لکم، جو تم چاہتے ہو پوچھ لو مجھ سے، یا علی آسمانوں کا تالا کیا، چابی کیا؟ حضرت نے فرمایا آسمانوں کا تالا شرک ہے، چابی کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔
اب آپ غور کیجئے جسے لا الہ الا اللہ نہ آئے وہ جانشین پیغمبر بن جائے. کلمہ لا الہ الا اللہ چابی ہے اور شرک تالا ہے. مشرک کی دعا نہیں جاتی، تالا ہے. اس کے کھولنے کا واحد ذریعہ چابی کلمہ لا الہ الا اللہ. بالکل صحیح کہا آپ نے. وہ کون سی قبر ہے جس نے اپنے صاحب قبر کو لے کے گھومتی رہی؟ فرمایا وہ یونس پیغمبر تھے، مچھلی تھی جو اپنے پیٹ میں لے کے گھومی. آپ بالکل صحیح فرمایا آپ نے. وہ کون ہے جو انسان ہے، نہ حیوان ہے، نہ ملک ہے، نہ جن ہے، جس نے اپنی قوم کی ہدایت کی. ہمارے ہاں بھی اس کی تعریف ہے، تمہارے قرآن میں بھی اس کی تعریف. حضرت نے فرمایا چونٹی ہے. چونٹی ہے اپنے قوم کی ہدایت کی. اس کے نام سے پورا سورہ سورۃ النمل. وہ کون سا ایک ہے جو دو نہیں، وہ کون سے دو جو تین نہیں، 12 تک. حضرت نے اب میں چونکہ اس پر حضرت نے ایک ایک کا پوری تفصیل سے جواب دیا 12 تک. تو یہ لوگ انہوں نے یہودیوں نے کہا جو مسند پر بیٹھے تھے ان کی طرف رخ کر کے، آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ یہ کہاں بیٹھے ہیں؟ کہا کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء کا وارث وہی ہوتا ہے جو ان کے علم کا وارث ہے. آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ تو میں یہاں سے اب آپ غور کیجئے، یہاں سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کریم میں نے جو چیلنج دیا ہے، پھر چیلنج دیتا ہوں اور پھر چیلنج دیتا ہوں. کلمہ سنت ہے، سنن ہے. وہ یہ نہ کہا کہ دیکھیں بولی کو یہ نہیں پتا سنت ہے. سنی، سنت تو روش کا نام ہے. سنی اس روش پر چلنے والے مکتب کا نام ہے. مکتب کلمہ سنی کے نام سے آپ اپنے مذہب کو ثابت کیجئے. آپ اپنے، ورنہ سنت انبیاء پر تو وہ چلتی نہیں چل رہی تھی. اس نے بھی اپنے قوم کو بچایا. بہت سے ایسے حیوانات ہیں جو انبیاء کی سنت پر چلتے ہیں. مثلا سفید مرغہ ہے تو آپ اس کو بھی سنی کہیے، اس لیے کہ وقت اذان جانتا ہے، وقت سحر جانتا ہے، نماز کا وقت جانتا ہے. 5 انبیاء کی خوبیاں ہیں سفید مرغ میں، تو آپ کہیے وہ بھی سنی ہے. حیوان ہے، وہ مرغہ ہے. روش پر چلنے، ہر چلنے والے کو اگر آپ سنی کہتے ہیں تو چونٹی بھی سنی، مرغہ بھی سنی. بہت سے انبیاء کی خدمت کیے گدھے نے. معذرت کے ساتھ، مگر قرآن نے مکتب کے طور پر جو تعارف کرایا، مذہب کے طور، مذہب کے حوالے سے جو تعارف کرایا، سلام علی نوح فی العالمین، سلام ہو ہمارا نوح پر تمام عالمین. نوح کا چیپٹر جب تمام ہوا اس سلام کے اوپر، اب ابراہیم خلیل کا شروع ہوا. سورہ صافات، وَإِنَّهُ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اس نوح کے شیعوں میں سے ایک ابراہیم تھے. نوح کے شیعوں میں سے ایک ابراہیم تھے. تکرار کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ، نوح کے شیعوں میں سے ایک، سب بولیں، ابراہیم تھے. تو نوح سے لے کے ابراہیم تک 2600 سال میں شیعوں سے زمین خالی نہیں تھی. آپ نوح سے لے کے آج تک ایک سنی دکھا دیں خاتم الانبیاء پہ. سنی کے نام سے کوئی مذہب، کوئی مکتب قرآن سے ثابت کیجئے. یہ نام کس نے رکھا؟ یہ کس کا رکھا ہوا نام؟ یہ نام خود معاویہ کا رکھا ہوا. تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیے، نام معاویہ کا رکھا ہوا. آقا امام حسن مجتبیٰ صلی اللہ علیہ سے صلح کے بعد اس نے یہ نام اس نے رکھا. تو آپ کیوں انکار کرتے ہیں اس بات سے کہ آپ کا مکتب یزیدی ہے؟ کیوں انکار کرتے ہیں آپ؟ صاحب تو اسے کیوں نہیں سر؟ اگر آپ یزیدی نہیں ہیں، میں یزید کے خلاف آقا حسین کی محبت میں اپنی پیٹھ پر چھری مارتا ہوں، تیرے دل پر کیوں چلتی ہے؟ تجھے کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ تو اور تیز کر کے دے دے، یہ لے مر جا، میں مر جاؤں گا، تو کیوں تڑپ رہا؟ یزید کے خلاف ماتم کرنا میرا اور تکلیف تجھے پہنچنا کیوں؟ کیوں؟ کس بنا پر؟ اب آئیے، جن لوگوں پر سرور کائنات نے اپنی زندگی میں، آپ لکھ رہے ہیں زندگی میں جن صحابہ